बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, ये संडे का दिन था और बेटी के जाने के बाद जहाँ से हमने अपने व्लॉग का इख्तिताम किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट लिया है। और ये संडे का ये दिन था, बेटी यहाँ शामिल नहीं हुई और मैं आई हूँ अम्मी के आज क्या इवेंट्स है ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्ट होगी, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आज हमारी अम्मी की क्या इवेंट्स है ये सब इकट्ठे हुए हैं तो ये ज़रूर देखना है आपको और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, हम ऊपर आए और आज हमारी छोटी भाभी हमें दिखा रही थी कुछ ज्वेलरी और खुद से, और इतने प्यारे प्यारे से माशाल्लाह उनका ड्रेस। और यहाँ जी ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है कलर, रेड कलर ना, तो बहुत प्यारा स्टिच हुआ हुआ था सूट भी। तो बहुत बहरहाल ये बहुत ही प्यारी है उनकी तैयारी। और ये क्या तैयारी है ये आपके साथ शेयर करेंगे हम, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो आज हम मम्मी के यहाँ जी दोपहर में आ गए थे। बेटी के जाने के बाद मैंने काफ़ी सारे सफाई की थी, सारा काम शाम करके मैं यहाँ आ चुकी थी क्योंकि फिर घर जाके हिम्मत नहीं होगी। तो भाभी बहरहाल यहाँ पे हमें दिखा रही थी अपनी कुछ ज्वेलरीज और जी चूड़ियाँ। और यहाँ जी हम आपके साथ अभी आगे जाके शेयर करने ही वाले हैं कि क्या इवेंट्स है आज अम्मी के। तो यहाँ पर जी हम बहनें ऊपर थे और छोटी भाभी हमें दिखा रही हैं सब। वैसे आपको रेड सूट देखकर जायज़ा तो लगा लिया होगा आपने और थोड़ा सा आइडिया कर लिया होगा कि क्या है ये इवेंट्स। जी हाँ, अगर यहाँ तक अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया है तो मुझे अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए कि ये क्या इवेंट्स है। अच्छा जी, यहाँ पर जी बहुत ही प्यारा ढाका है, इस पर ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ढाका है और शॉर्ट है ना, शर्ट है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहरहाल डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी हुई थी इनके ड्रेस की। और ये जी रेड सूट, रेड कलर लग भी बड़ा खूबसूरत रहा था। रेड कलर बहुत प्यारा लगता है और जिस पे जब ऐसा काम हो तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, बहरहाल वो उन्होंने अपनी तैयारी शायरी तो दिखा दी थी कि ये हमारा ड्रेस है, ये है। और यहाँ जी छोटी बहन सेकंड नंबर पे जो बहन है वो कर रही है थोड़ी सी इफ्तियारी की तैयारी, क्योंकि छोटे भाई ने कहा कि आज आप रोज़ा सब बहनें यहीं खोलना। अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ आज किस किस की कमी हमें यहाँ आज महसूस हो रही है। मेरी बेटी नहीं है, मेरे बड़े भाई की पूरी फैमिली नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है क्योंकि उन बच्चों के पेपर हो रहे हैं। बेटी को जाना इसलिए पड़ा कि मेरी फातिमा की खसरा निकल रही थी तो कहने लगी अम्मी मैं नहीं शामिल हो रही क्यों कि आप जाओ आराम से, क्योंकि इसको बार बार बुखार हो रहा है। तो बस वो निकल गए थे और मैं यहाँ आ गई थी। तो यहाँ जी भाभी प्रेस कर रही थी कपड़े और माशाल्लाह उनकी मेहंदी भी बड़ी प्यारी लगी थी। और फिर मैं बनाने लगी थी शरबत। भाई कहने लगे टैंक का शरबत बनाओ, अच्छा लगता है, और जामे शीरी बनाओ तो जामे शीरी। तो सबकी फरमाइश थी कि टैंक का शरबत बना लो रोज़े के लिए। तो यहाँ जी हम कर रहे थे रोज़े की तैयारी, बहन और मैं, यानी मैं और जो सेकंड नंबर पे बहन है उन्होंने पकोड़े शकोड़े बनाए सारे, और वो चूल्हे पे खड़ी हुई हैं और गर्म गर्म सारा काम मैंने उनके हवाले किया है। ये देखिए जी सारी यहाँ जी पकौड़ों की तैयारी हो रही है। और उसके बाद फिर रोज़े के बाद हमारा आज इवेंट्स जो स्टार्ट होगा ना वो आपको हम बताएंगे कि क्या है। तो यहाँ जी आलू के पकोड़े थे, कुछ कुछ ना पापड़ शापड़, कुछ फ्रूट चाट होगी। और भाई कहते हो क्या लेकर आऊँ, तो यहाँ जी छोटे भाई की तरफ से आज है हमारी इफ्तारी, यानी इफ्तार पार्टी छोटे भाई की तरफ से आज हमारी। तो आज हम रात तक यहीं रहेंगे क्योंकि आज हमें थोड़ा सा यहाँ रुकना होगा। हस्बैंड तो आएंगे नहीं क्योंकि हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, आप खुद ही आ जाइएगा घर। तो यहाँ पर जी हमारे पकोड़े अभी हो जाएंगे रेडी, फिर उसके बाद हम आपको दस्तरखान पे लेके चलेंगे। हमारा दस्तरखान आज काफ़ी साल के बाद मैके में मैं समझ लो एक साथ हम बैठ के रोज़ा खोलेंगे। अकेले अकेले आते हैं, जैसे कभी मैं आ जाती हूँ, कभी बहन, कभी वो नहीं होती, कभी मैं नहीं होती, तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि नहीं आते, लेकिन ये कि एक साथ काफ़ी साल के बाद बैठ के हमने रोज़ा। अच्छा जी, यहाँ हमारी सारी सेटिंग वगैरह सब हो चुकी है और माशाल्लाह ये सेटिंग भाई ने ही खुद की है। अम्मी ना यहीं बैठी हुई हैं और देखभाल कर रही हैं कि बच्चे ना सेटिंग को आउट ना कर दें। ये जी मेरा भतीजा, सेकंड नंबर पे भाई उसका बेटा, और यहाँ जी बहन भी लगी हुई हैं और बच्चियों सारी है ना मिलके हमने सब ने सेटिंग की है। अभी टेबल कवर है ना ये लेने गए भाई,
اور یہ چھوٹی بہن ہے سب سے چھوٹی. یہ بھائی ہم سبھی نا سیٹنگ خود ہی کر رہے تھے کیونکہ ہماری امی کا گھر تھوڑا سا چھوٹا ہے اور سب آئیں گے نہیں. آخر آج ہے کیا ایونٹس جو اتنا سب. جی ہاں اب میں آپ کا انتظار نہیں کرواؤں گی. یہاں ہے میری چھوٹی بھابھی کی گود بھرائی. تو رسمانہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ ہے جی. آج ہے ان کی گود بھرائی کا دن. تو یہاں جی ان کے یہاں سے یعنی بھابھی کے میکے سے بھی آئیں گے اور ہم بہنیں بھی ہیں اور ہماری خالہ اور چچی جو بھی ہوں گی سب. باقی شارٹ ہی ہم نے سب کو بلایا. اتنا زیادہ کسی کو نہیں بلایا ہے لیکن یہ کہ یاد سب کو ہی رکھا ہے. شارٹ سب کو بلایا ہے کیونکہ نا جتنی گنجائش ہوتی ہے نا اتنا ہی کام کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے روزے بھی چل رہے ہیں اور کام بھی اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے سب کچھ. تو یہاں جی آج ہے ہماری بھابھی کی گود بھرائی کا دن. ماشاءاللہ الحمدللہ انہیں اتنے پیاری سی خوشی مل رہی ہے. اور ہمارے یہ چھوٹو یہ دیکھیے یہ جی جب دیکھتے ہیں نا مجھے بڑے غور سے مجھے لگتے ہیں جیسے میری چھوٹی بھابھی جیسے کیونکہ انہوں نے بہت رکھا ہے اس کو نا. اچھا جی یہاں آلو کے پکوڑے میں اوپر جاتی ہوں نیچے آتی ہوں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے کوئی بھی موقع حاصل نہیں. اچھا یہ میری بھابھی چھوٹی ان کی جو مہندی شہندی لگی ہوئی تھی نا کتنی پیاری لگی ہوئی یہ دیکھیں. تو اس وقت چاٹ وہی بنا رہی تھی فروٹ چاٹ اور وہ بھی بیچاری ہماری ہیلپ کر رہی تھی. حالانکہ ہم نے کہا آپ بیٹھ جاؤ. کہنے لگی نہیں میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں میں فروٹ چاٹ بنا لیتی ہوں. تو اس وقت چھوٹی بھابھی اور یہاں جی پکوڑے بن رہے ہیں اتنے مزیدار سے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے. تو یہاں جی افطار کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. کبھی نیچے جاتی ہوں اپنے کیمرے کو لے کے کبھی اوپر آتی ہوں. بس میرا کام تو یہی ہے کہ جہاں مجھے اچھی ویڈیو لگتی ہے وہاں شوٹ کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں. میرا کام یہی ہے. تو بہرحال میری جو پریس تھے نا کپڑے وہ کر رہی ہیں جی میری بھانجی نیچے. کہنے لگی آپ آنٹی چلے جاؤ آپ جو کر رہے ہو کر لو اور باقی میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں گی. تو ماشاءاللہ یہاں مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. آج میرے حصے میں کام بہت کم آیا. اچھا جی یہ میری چھوٹی بہن کا نواسا ہے. میری سب سے چھوٹی بہن ہے نا اس کا نواسا ہے. اور جی ماشاءاللہ اب نا ہماری فیملی میں بچوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے مجھے ایسے گھر اور اللہ سب کے گھروں میں ایسی خوشیاں قائم و دائم. بہرحال یہاں جی ٹیبل کور ہمارے آ چکے تھے. بھائی نے یہ بھی لگا دیے تھے. ماشاءاللہ سیٹنگ بہت ہی خوبصورت ہوئی تھی. سب ہے نا پیارا لگ رہا تھا. تو یہاں جی کھانے کا بھی انتظام ہے اور تیاری تو صرف بھائی نے ہمارے لیے کی ہے. ہم بہنیں روزہ یہیں کھولیں گے باقی روزے کے بعد آئیں گے سب نا. تو یہاں تیاری شیاری ابھی فائنل ہو کے ہی نہیں دے رہی تھی. کچھ نہ کچھ بھائی کر ہی رہے تھے. تو یہ میرے بھائی ہیں سب سے چھوٹے. اچھا جی ہم آ چکے ہیں دسترخوان پہ اور یہاں جی روزے افطار میں اتنی رونق لگی ہوئی تھی امی کے گھر کہ بہت. چھوٹی بھابھی کے اوپر ہی ہم نے یہ سب کھولا تھا اور بھائی نے ہی کھلوایا تھا. یہاں جی ہم نے 2-3 گلاس بھی رکھ لیے اور شربت بھی پاپڑ بھی پکوڑے بھی. اور بھابھی نے یاد دلایا جی فروٹ چاٹ تو نکالو فریج میں. اور میٹھے دہی بھلے بھی تھے بہت ہی ٹیسٹی تھے. بہرحال یہ صاحب جی تو یہ سنڈے کا دن تھا. اچھا جی یہاں ہمارا دسترخوان سج چکا ہے. اذان ہونے میں کچھ ہی سیکنڈ ہے بس اس کے بعد روزہ کھولیں گے. روزے کے بعد ہم اپنی تیاری کریں گے. یہ دیکھیے جی یہاں فروٹ چاٹ یہ وہ سب یہ مل کے ہم نے کیا ہے اور میرے حصے میں آج بہت کم کام آیا. اچھا اس وقت جی ہم سب موجود ہیں دسترخوان پہ. ماشاءاللہ کافی سال کے بعد جب میں امی کی تیاری کے لیے بیٹھتی ہوں نا مجھے اپنے ابو کی بہت یاد آتی بہت زیادہ آتی ہے. میرا دل نہیں چاہتا رمضان میں امی کے جانے کو. مجھے وہ لمحے یاد آتے ہیں جو میرے ابو اتنا بڑا دسترخوان لگوا کر نا میں روزے رکھتی تھی. پورے نماز روزے میں شروع سے ہی رکھتی ہوں. گھر میں کوئی رکھے نہیں رکھے میں رکھتی تھی. میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتی تھی ایک بھی نا. باقی یہ کہ ابو میری بہت وہ کرتے تھے نا رسپیکٹ کرتے تھے. کہتے تھے کہ نا میری بیٹی کا الوداع جمعے کا سوٹ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا. تو آج بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے میں ابو کی ہی یاد آ گئی تھی. میں نے کہا ایسے مل جل کے بیٹھ کے نا کبھی کبھی روزہ کھولا جاتا ہے میکے میں. ویسے ہم بہت کم ہی آتے ہیں اتنا زیادہ آتے ہی نہیں. آج میری چھوٹی بہن کی کال آ گئی تھی. کہہ رہی آ جاؤ کب آؤ گی آج ایک ساتھ امی کے یہاں روزہ کھولیں گے. تو ماشاءاللہ آج ہے نا میکے میں ہم نے روزہ افطار کیا. ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا. اس وقت بھائی بھابھی دونوں نہیں ہیں تو میری بیٹی کی کمی محسوس ہو رہی تھی. میرے پورے بڑے بھائی کی فیملی. اچھا جس وقت یہاں میں ہوں ریڈی اور ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. میں نے سوچا کہ میں ریڈی ہو جاتی ہوں اور اپنی تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں کیونکہ پھر ٹائم نہیں ملے گا اور سارے ہمارے گیسٹ آ جائیں گے.
اس وقت ابھی کوئی بھی نہیں ہے، سب تیار ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میں ہی آئی ہوں اور ابھی ہم نے روزہ کھولا، روزے کے بعد نماز وغیرہ پڑھی، اس کے بعد ہم آ گئے باہر. تو ابھی یہاں کوئی بھی نہیں آیا. اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارا گھر چھوٹا ہے نا، اس وجہ سے ہم نے یہاں سیٹنگ کی ہے. گھر بہت چھوٹا ہے، اوپر بھابھی کا روم ہے، ان کے بھی بیڈ وغیرہ فرنیچر کی وجہ سے سارا گرا ہوا ہے. نیچے والے بھائی ہیں ان کا بھی. تو آج ہے جی ہماری بھابھی کا رسمانہ اور آج وہ رسم ہوگی. تو رسم تو ہم اندر کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کہ سب کھانا وغیرہ سب باہر کھائیں گے. تو آپ کو جانا نہیں ہے ہمارے ساتھ، ویڈیو پینڈ تک رہیے گا. بہت ہی زبردست آج کا بلاگ ہوگا اور اچھے اچھے کامنٹس کیا کریں. ہمارے چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے. اچھا جی، یہاں پر اس وقت حمزہ بھی چائے پی رہے ہیں. میں چائے پی رہی تھی لیکن چائے نا بہت زیادہ میٹھی ہے. حمزہ میٹھی ہو رہی ہے نا چائے؟ ہاں بہت زیادہ. تو میں نے پی نہیں، واپس میں نے رکھ دی ادھر، کسی کو بھی دے دوں گی. لیکن میں اتنا تیز میٹھا نہیں پیتی. لائٹ سا چل جاتا ہے لیکن یہ میٹھا بہت تیز ہو رہا ہے. تو آپ کو کہیں جانا نہیں، ہمارے ساتھ ویڈیو پینڈ تک جڑے رہے گا. جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا جی، یہ بھی میرے بھانجا بھانجی ہیں، یعنی میری کزن کے بچے ہیں اور انہیں بڑی شوق ہے جی ولاگنگ کرنے کا. میرے ولاگ دیکھتے ہیں دونوں اور بڑی پیارے انداز میں اپنی ویڈیو شوٹ کرا رہے تھے. یہ دیکھیں شرم بھی بہت آ رہی ہے اور ولاگنگ میں آنا چاہتے ہیں. میرے ان کی مما یہ بیٹھی، یعنی یہ میری کزن ہے. تو یہ جی میرے بھانجا بھانجی. پھر رفتہ رفتہ جی سارے ہمارے گیسٹ آتے جا رہے تھے لیکن ابھی بھابھی کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور اس وقت ہم انتظار کر رہے تھے اور انتظار کی گھڑیاں جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں جلدی سے بس کروں اور جاؤں کیونکہ ہسبینڈ بھوکے ہوں گے. ان کے لیے مجھے کھانا لے کے جانا تھا کیونکہ میں نے ان کے بنا کھانا ہی نہیں کھاتی. بہرحال یہاں جی بھابھی کی امی بہنیں سب آ گئی تھیں. فروٹس، اچھا جو سوٹ دکھایا تھا میں نے آپ کو، کچی چوڑیاں تھیں ریڈ، باقی کچی چوڑیاں ابھی ہم نے نہیں پہنائی ہیں، پہنائیں گے. یہ ہیں بھابھی. بھابھی کی ماشاءاللہ مہندی بہت پیاری لگی تھی، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. اور یہاں جی گود بھرائی کی رسم اسٹارٹ ہوگی. بس ان کی انٹی آئیں گی اس کے بعد گود بھرائی کی رسم. تو ان کی امی پھولوں کا زیور اور یہ سب چیزیں سب لے کر آئی تھی. یہ دیکھیے ناریل ہوتا ہے ہمارے یہاں اور فروٹس ہوتا ہے. فروٹس میں 7 رنگ کا فروٹ ہوتا ہے، 6 رنگ کا، 7 رنگ کا، اس طرح سے ہوتا ہے. اور 2 چیزیں ہوتی ہیں نا وہ گود میں ڈالی جاتی ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے. مٹھائی کا ڈبہ ہوگا وہ بھی اس کی گود میں رکھا جائے گا. تو یہاں جی گود بھرائی کی رسم اسٹارٹ ہونے والی ہے. تو یہاں جو بھی تھا میں نے اپنی ویڈیو شوٹ کی اور آپ کے لیے بہت پیارا سا ولاگ بنایا ہے. پلیز اچھا یہ سیکنڈ نمبر پہ جو بہن ہے وہ ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنی یہ رسم پوری کر لو. اچھا جی وہ رسم تو ہو گئی تھی. بہرحال اب آ جاتے ہیں ہم ادھر کھانے کی طرف. تو بھائی نے بنوایا ہے چکن کا قورمہ اور باہر سے ہی بنوایا ہے کیا میٹھے میں زردہ. تو یہ گھر میں کچھ بھی نہیں بنایا ہم نے کیونکہ رمضان تھا، روزے تھے سب کے، ٹائم اتنا زیادہ تھا ہی نہیں. یہاں جی رسم ہو چکی تھی، کھانا ہو گیا تھا اسٹارٹ. آج کا ولاگ جی یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد ہے کہ اچھے اچھے کامنٹس کیجیے گا جی. اللہ حافظ.